اس لیے حضرات یہی فرماتے ہیں کہ تینوں طبقات پر محنت کرنی پڑے گی دین کی، مردوں پر، عورتوں پر اور بچوں پر۔ اگر مردوں کے زندگی کے اندر دین ہے تو فرمایا کہ یہ یعنی گھر کے چوکھٹ تک ہے، اور جب مستورات کی زندگی کے اندر، عورتوں کی زندگی کے اندر دین آئے گا تو یہ دین گھر کے اندر داخل ہوگا۔ اب اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ کہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آنے والی جو نسلیں ہیں، جو ان کی اولادیں ہیں، وہ دیندار ہوں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ والد صبح اندھیرے میں نکلتا ہے کام پہ، رات اندھیرے میں واپس، پورا دن وہ باہر ہوتا ہے۔ اب بچوں کی پرورش کے لیے، بچوں کی تربیت کے لیے اس کی ماں ہے گھر کے اندر، کیونکہ زیادہ وقت بچے اپنے ماں کے ساتھ گزارتے ہیں۔ اب اگر ماں کی زندگی کے اندر دین ہوگا تو وہ بچوں کو دین سکھائے گی، اور اگر ماں کی زندگی کے اندر دین نہیں ہوگا تو بچے والدین کو دیکھ کر اسی طریقے سے بے دینی کے اندر زندگی گزاریں گے۔ اس کی مثال قرآن کے اندر آئی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی جو بیوی تھی وہ کافرہ تھی، اور بیٹا کنعان پیدا ہوا۔ جب نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا اس کشتی میں سوار ہو جا، نجات پا لے گا، تو ان کے بیٹے نے کیا کہا کہ نہیں، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا۔ نافرمانی کی، بات نہیں مانی۔ کیوں؟ وہ ماں کا اثر تھا کہ ماں نے اس کی اچھی تربیت نہیں کر سکی۔ ماں بھی کافرہ تھی، بے دین تھی، بیٹا بھی بے دین۔ اور دوسری طرف جب ہم نے نگاہ ڈالی تو اسی قرآن کے اندر حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام اپنی بیوی ہاجرہ علیہ السلام اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، یعنی اس وقت وہ دودھ پی رہے تھے، یعنی نومولود تھے، ان کو لے کر ایک بیابان جگہ، بیت اللہ کی جگہ پر جا کر انہوں نے وہاں جا کر اپنے بیوی اور بچے کو چھوڑا۔ یہ واقعہ تو آپ نے علماء کرام سے سنا ہے کہ پھر وہاں کیا ہوا۔ بیوی نے پوچھا کہ آپ ہمیں کیوں چھوڑ رہے ہو؟ خاموشی، حکم نہیں تھا بولنے کا۔ دوسری دفعہ پوچھا، پھر خاموش۔ تیسری دفعہ خود ہی مائی ہاجرہ نے پوچھا کہ کیا اللہ کا حکم ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے سر ہلایا کہ ہاں۔ فرمایا کہ جاؤ، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ضائع نہیں کریں گے، اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے۔ وہ چلے گئے، پھر کئی سالوں کے بعد واپس آئے، چلے گئے فلسطین، چلے گئے، یا جہاں ان کو حکم تھا تبلیغ کا وہاں چلے گئے، اور یہاں ماں اور بیٹا اکیلے، یعنی تنہا، نہ یہاں کوئی درخت ہے، نہ کوئی پانی ہے، نہ کوئی انسان ہے۔ تو کیا ہوا؟ فرمایا کہ ماں کی تربیت تھی۔ جب وہ واپس آئے اور آنے کے بعد جب ملے تو 12-13 سال کا بتلاتے ہیں علماء کرام، تحقیق کر لینا علماء کرام سے۔ بہرحال فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر ذبح کرنے کے لیے جب لے کر گئے تو اپنی بیوی سے کہا کہ اس کو کپڑے پہنا دو، میں اپنے دوست سے ملوانے لے کر جا رہا ہوں۔ انہوں نے خوشی سے کپڑے پہنائے اور وہ لے کر چلے۔ بہت لمبا واقعہ ہے۔ شیطان آیا اور مائی ہاجرہ کو ورغلایا اور اسماعیل علیہ السلام کو ورغلایا، سب کچھ ہوا۔ لیکن جب اسماعیل علیہ السلام سے پوچھا ابراہیم علیہ السلام نے کہ یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، کہ جس کا مفہوم ہے کہ اے بیٹے، میں نے خواب میں آپ کو ذبح کرتے ہوئے دیکھا ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ تو ماں کی تربیت تھی، ماں نے اچھی تربیت کی تھی، اس لیے فوراً جواب دیا
یا ابت افعل، یعنی یہاں بالکل ملا کر جو ہے انہوں نے فرمایا کہ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، کہ مفہوم ہے کہ ابا جی آپ کا جو حکم ملا ہے کر گزریے اور انشاءاللہ مجھے صابرین میں سے پاؤ گے۔ یہ ماں کی تربیت تھی، جس کی وجہ سے فوراً یعنی اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے خود بیٹے نے کہا کہ آپ فوراً مجھے ذبح کر دیجئے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نہ ٹوٹے۔